وصف رسول پاک کو اول رقم کروں، توبہ کی شاخ لا کے میں کویا قلم کروں، ہوش و حواس فکر کو یکجا بہم کروں، زمزم سے غسل کر کے طواف حرم کروں، تب لطف ہے کہ مدحت شاہ امم کروں، تم سب پڑھو درود میں ذکر نبی کروں، دل سے صدا یہ آتی ہے نعت زمن کروں، کہتا ہے یہ قلم کہ ثنائے ختن کروں، منہ سے زبان یہ کہتی ہے وصف دہن کروں، کہتی ہے فکر وصف کا دے گل بدن کروں، ان سب سے میں کہتا ہوں وصف نبی کروں، تم سب پڑھو درود میں ذکر نبی کروں، لکھتا ہوں اس کا وصف جو روشن ضمیر ہے، یکتا ہے بے مثال ہے اور بے نظیر ہے، دونوں جہاں میں صاحب تاج و شریر ہے، واللہ وہ حبیب جناب قدیر ہے، محفل میں ذکر حضرت خیر البشر کروں، تم سب پڑھو درود میں ذکر نبی کروں، واللہ کیا جناب رسالت معاب ہے، للہ در سے ان کے ہر ایک فیض یاب ہے، یہ ذات پاک شافع یوم الحساب ہے، امت پہ بخشش عالی جناب ہے، نام رسول پاک کو ورد زبا کروں، تم سب پڑھو درود میں ذکر نبی کروں، صلی اللہ تعالی وسلم، طوفان سے پار نوح کو کس نے لگایا ہے، یونس کو بطن ماہی سے کس نے بچایا ہے، یوسف کو قید چاہ سے کس نے چھوڑایا ہے، کس نے خدا کے قرب کا راستہ بتایا ہے، اوصاف مصطفیٰ سے زباں اپنی تر کروں، تم سب پڑھو درود میں ذکر نبی کروں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم، کہتا ہے کون ان کو رسول خدا نہیں، یہ تو خدا کے نور سے یکدم جدا نہیں، لاکھوں نبی ہوئے ہیں پر ایسا ہوا نہیں، اور ان کے ماں سوا کوئی حاجت روا نہیں، کس منہ سے کس زبان سے میں وصف نبی کروں، تم سب پڑھو درود میں ذکر نبی کروں، بندہ وہی ہے خاص رؤوف الرحیم کا، دنیا میں جو موتی ہے ذات کریم کا، کیا خوف کیا خطر اسے نار جحیم کا، سایہ ملے گا حشر میں عرش عظیم کا، نور محمدی کا بیاں عز و شاہ کروں، تم سب پڑھو درود میں ذکر نبی کروں، خوشبو زلف کا گل مشکی سنگھائیے، یا مصطفیٰ جمال منور دکھائیے، سب کو خدا کے قرب کا راستہ بتائیے، اور مومنوں کے جرم خطا بخشوائیے، ہر دم زبان شوق سے صلی علی کروں، تم سب پڑھو درود میں ذکر نبی کروں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رب دم اخیر جو دن الوداع کا ہو،
دیدار سب کو حضرت خیر الورا کا ہو، روز حشر میں ساتھ ہمارا مصطفیٰ کا ہو، سر پر سکون کے ہاتھ رسول خدا کا ہو، ترک ادب ہے ختم کلام بیاں کروں، تم سب پڑھو درود میں ذکر نبی کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ کونین کی ہر چیز کا سامان محمد ہے، کونین کی ہر چیز کا سامان محمد ہے، توحید کے مضمون کا عنوان محمد ہے، توحید کے مضمون کا عنوان محمد ہے۔ تم سب پڑھو درود میں مولود نبی پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ قد جاءکم یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس رب کی طرف سے، رب کی دلیل، حجت، برہان، برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور روشن نور کتاب آ پہنچی ہے۔ حضرات پلیز، روشن کتاب آ گئی اور برہان من ربکم، رب کی طرف سے دلیل آ گئی، رب کی طرف سے رب کی دلیل آ گئی، حجت آ گئی، برہان آ گئی، برہان من ربکم۔ سبحان اللہ۔ آقا فرمائے میرا حبیب کون ہے؟ کوئی پوچھے اللہ ہے دلیل محمد رسول اللہ۔ کوئی پوچھے اللہ ہے کتنے ہیں؟ ایک ہے، دو ہے، تین ہے، پانچ ہے، سات ہے، لاکھ ہے، کروڑ ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ایک ہے، دلیل محمد رسول اللہ۔ کوئی پوچھے اللہ عیب والا ہے یا بے عیب ہے؟ کہا بے عیب ہے، دلیل محمد رسول اللہ۔ کوئی پوچھے اللہ کیا کیا ہے اس کی صفت؟ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے نا، جواد ہے، دلیل محمد الرسول اللہ۔ وہ واجب الوجود ہے، دلیل محمد الرسول اللہ۔ وہ خلاق کائنات ہے، دلیل حبیب محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ اے حبیب، دنیا بھر میں نے تمہیں حجت، اپنی دلیل، اپنی حجت برہان بنا کر کے بھیجا ہے، اور خود اعلان کر دیا یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، برہان من ربکم، یہ میری دلیل ہے، یہ میری، کوئی پوچھے خدا کی ذات ہے، دلیل کملی والے مصطفیٰ، دلیل مدینے والے مصطفیٰ، دلیل پیارے آقا رحمت والے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور دلیل محمد رسول اللہ۔ اللہ کی دلیل بن کر، برہان، حجت بن کر، اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر کامل بن کر، ذات رب العالمین کا مظہر کامل بن کر، وہ خدا نے بنایا، وہ بنے نہیں، خدا نے بنایا، خدا نے بنایا، رسول بنایا، حبیب بنایا، نبی بنایا، محمد بنایا، احمد بنایا، حامد بنایا، محمود بنایا، شفیع المذنبین بنایا، اپنا یعنی سب کچھ بنایا، سارے کمالات، سارے معجزات، ساری صفات عطا فرما کر دنیا میں بھیجا۔ یہ میری دلیل ہے۔ آقا سے کوئی پوچھتا کہ میں خود ہی دلیل، محمد رسول اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی حجت ہے، تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کوئی حضور سرکار کے پاس بیٹھے کلمہ پڑھ لیا، سرکار کی بات سنی کلمہ پڑھ لیا، ہے نا، سرکار کو دیکھ کر کلمہ، حجت خود ہی دلیل ہے۔ لیکن پھر ٹھہرو، تھوڑا سا غور کرو۔ آقا فرماتے محمد رسول اللہ، ہم کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آقا فرماتے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمام جمیع کائنات کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، انی رسول اللہ، میں رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ بھی تو ایک دعویٰ ہوا، یہ دلیل بھی تو ایک دعویٰ ہوا کہ نہیں، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔
میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ بھی ایک دعویٰ ہوا۔ پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی حجت کیا ہے؟ یہ ثابت کیسے ہوگا؟ خدا کی دلیل تو آپ ہے، لیکن پھر آپ کا یہ جو کہنا کہ میں اللہ کا رسول، تو پھر آپ جانتے ہو تمام انبیاء جو آئے اور انہوں نے جب کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو لوگوں نے یہی کہا تھا اللہ کے نبی ہو تو کچھ معجزہ دکھاؤ، دلیل دکھاؤ، ثابت کرو، کچھ کرشمہ دکھاؤ۔ اپنا جو دعویٰ ہے میں خلیل اللہ ہوں، میں نجی اللہ ہوں، میں صفی اللہ ہوں، کلیم اللہ ہوں، ہے نا، میں عیسیٰ روح اللہ ہوں۔ اچھا تو تم اللہ کے نبی ہو، روح اللہ ہو، نبی اللہ ہو، کلیم اللہ ہو، تو پھر کچھ معجزہ دکھاؤ، ہے نا۔ کہا تھا کہ نہیں؟ صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھاؤ، پتھر سے اٹھنی نکالی تھی کہ نہیں، ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام آنکھ میں باغ بن گیا کہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھاؤ، لاٹھی مار کے چشمے جاری کیے کہ نہیں۔ ہاتھ اپنا بغل میں رکھا، نکالا تو سورج کی طرح چمکا موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ معجزہ اللہ نے تو عطا ابراہیم کو عطا فرمائی، معجزہ، تاکہ کوئی پوچھے کہ آپ اللہ کے نبی ہے تو اللہ نے آپ کو کیا دیا معجزے کے طور پہ، دلیل کیا ہے؟ مردے کو زندہ کرو، مردے کو زندہ کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا؟ جو آنکھ سے نابینا تھے، اندھے تھے، ان کو آپ اپنا مبارک ہاتھ رکھتے تو آنکھیں روشن ہو جاتی، مردے تھے کم باذن اللہ کہتے زندہ ہو جاتے، یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام۔ کوڑیوں پہ ہاتھ پھیرتے ان کے جسموں پہ تو اچھا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا بھی ہے، ہاتھ کا رکھنا بھی ہے، اور ایک وہ اژدھا بن جانا، لاٹھی، وہی لاٹھی چھوڑتے تو بڑا اژدھا بن جاتا، کیونکہ جادوگروں کا دور تھا، وہ لکڑیوں سے سانپ بچھو سانپ بنایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اژدھا کا معجزہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا معجزہ، آدم علیہ السلام کا علم اپنا معجزہ، یوسف علیہ السلام کا حسن معجزہ، داؤد علیہ السلام کا انداز، لہجہ، آواز معجزہ، اور بھی دو تین کچھ معجزات اللہ نے عطا فرمائے۔ کوئی پوچھے کہ تم اللہ کے نبی ہو، جب آپ کہو گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو لوگ یہی کہیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو تو کچھ بتاؤ، معجزہ کیا دیا ہے آپ کو۔ جب وہ بتائیں گے تو یہ کلمہ پڑھیں گے، مانیں گے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، خلیل اللہ ہے، نجی اللہ ہے، صفی اللہ ہے نا، روح اللہ ہے، کلیم اللہ ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول آئے، انہوں نے کہا میں تمام جمیع کائنات کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا۔ ان کا تو یہ اعلان تھا کہ میں ملک شام کے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں یمن کے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں فلاں علاقے کے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، میں مدائن کے لیے اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ مگر رسول اللہ کا اعلان کیا ہے؟ 9واں پارہ ہے، اٹھائیے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تو تمام کائنات کے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا۔ اب اتنا بڑا دعویٰ تو کفار مکہ، کفار قریش، اہل مکہ، دنیا والے یہی تو کہیں گے بت پرست، جب تم اللہ کے نبی ہونے کا اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو، وہ تو صرف یمن کا دعویٰ کیا تھا، شام کا دعویٰ کیا تھا، مدائن کا دعویٰ، تم تو کہتے ہو تمام کائنات کے لیے، تو کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ نے کیا دیا ہے دلیل؟ تم اللہ کے رسول ہو، یہ جو دعویٰ ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا معجزات دیے ہیں؟ ذرا ظاہر کرو، اس سے پہلے کہ لوگ پوچھے مصطفیٰ بتائیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو میرے رسول سے تم پوچھے گو، برہان من ربکم، اور نبیوں کو میں نے معجزات دے کر بھیجا ہے، یہ میرے حبیب کی ذات ہے، وہ کلیم ہے، یہ حبیب ہے، وہ مسیح ہے، یہ حبیب ہے، وہ خلیل ہے، یہ 12 ربیع الاول کو آنے والا حبیب ہے۔ انہیں چند معجزات دے کر نہیں بھیجا، بلکہ سرتا پا میری دلیل، معجزہ اور حجت بنا کر کے بھیجا ہے، معجزہ بنا کر بھیجا۔ مسجد غریب نواز کا تعاون فرما کے ثواب تارن حاصل کریں، معجزہ بنا کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ سب نے بتائے اپنے اپنے معجزات جو اللہ نے ان کو دیے تھے، 1 2 3، ہے نا، لیکن یہاں تو خود ایک معجزہ، سرتاپا ایک معجزہ، یعنی کیا سمجھے؟ خود محمد رسول اللہ کا جو اعلان ہے کہ میں تمام کائنات کے لیے اللہ کا رسول ہے، اس کی دلیل بھی خود حضور کی ذات ہے،
خدا کی ایک ہونے کی دلیل، وحدہ لا شریک کی دلیل بھی رسول کی ذات ہے، اور خود رسول اللہ کا اعلان بھی خود مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہے، ان کے سرتاپا قدم ہے، پوری آپ کی سرکار کائنات خود اپنے اس دعوے کی ایک دلیل ہے۔ یعنی سرکار معجزہ لے کر ہی نہیں، اللہ نے معجزہ بنا کر بھیجا، ایسا معجزہ کہ وہ کچھ دکھائے نہ، وہ صرف کھائے تو کھانا معجزہ، پیے تو پینا معجزہ، چلے تو چلنا معجزہ، بیٹھے تو بیٹھنا معجزہ، گفتگو کرے تو وہ معجزہ، خاموش ہو جائے تو معجزہ، معراج میں جائے تو معجزہ، ہجرت کرے تو معجزہ، ہے نا۔ اور پھر جب کسی نے دریافت کیا، ایسے بھی لوگ تھے، دریافت کیا کہ معجزہ تو ہے لیکن کچھ دکھائیے بھی، کیونکہ ہم تمہیں دیکھ نہیں سکتے، ہے نا۔ اور نبیوں کو معجزے دیے، 1 نہیں 10 نہیں 1000 نہیں، 1 نہیں 10 نہیں 1000 نہیں، میرے نبی کے معجزوں کا کوئی شمار نہیں، کوئی شمار نہیں۔ اور نبیوں کے معجزے دکھائے، اے اللہ کے رسول آپ کا ہر معجزہ ہے، ہم تو دیکھ نہیں سکتے، تو کچھ دکھائیے تاکہ ہم کلمہ پڑھیں، ہمیں یقین آ جائے کہ آپ اللہ کے رسول، کیونکہ حضور کو دیکھنا یہ بھی تو عام بات نہیں ہے۔ کفار تو کفار، منکر تو منکر، غیر تو غیر، جنہوں نے کلمہ پڑھا، اصحاب بنے، عاشق رسول بنے، انہوں نے خود اصحاب رسول نے ٹھیک سے رسول کو دیکھا نہیں، مکمل رسول کو دیکھا نہیں۔ کیوں؟ جہاں جس کی نظریں آ کے ٹھہر جاتی تھی وہیں پہ گم ہو جاتے تھے، اسی معجزے میں گم ہو گئے۔ کسی نے سرکار کا امامہ دیکھا تو اتنا نور، اتنی برکت دیکھی، اسی میں وہ بھی تو معجزہ تھا۔ کسی نے سرکار کی انگلیاں دیکھی، کسی نے سرکار کی پیشانی دیکھی، ان کی نظریں وہیں تھم گئی، ٹھہر گئی، کسی نے قدم ناز دیکھے وہیں ٹھہر گئی۔ یعنی رسول پاک کی ذات کو مکمل اصحاب میں سے، ساتھیوں میں سے، کلمہ پڑھنے والے عاشقون میں سے بھی کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ انگ انگ معجزہ، بال بال معجزہ، قدم قدم معجزہ، ہر ایک پل پل معجزہ، ایک ایک چیز معجزہ۔ تو جہاں معجزہ ہے وہاں نور ہے، برکت ایک پورا رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہیں نظریں ٹھہر گئی، جم گئی، اسی میں زندگیاں ختم ہو گئی، آگے بڑھے ہی نہیں، سرکار کو مکمل دیکھا ہی نہیں۔ کیا شان ہے! خدا کو دیکھنے والی ذات رسول کی ہے، اور رسول کو دیکھنے والی ذات خدا کی ہے۔ وہ غیب الغیب کو دیکھ کر کے میرے آقا آئے معراج میں، ما زاغ البصر وما طغی، ہے نا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما گواہ۔ آپ آیت کریمہ، صورت کریمہ آپ دیکھیں، جب معراج میں گئے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، غیب الغیب کا مشاہدہ کیا، ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات، کتنا بڑا معجزہ، دیدار الہی کیا۔ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا رسول کے سوا، لیکن پھر سنو، رسول کو مکمل کسی نے نہیں دیکھا خدا کے سوا، کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک تو یوں نہیں دیکھا کہ ان کا حسن، ان کے کمالات، معجزات اتنے تھے، ایک تو یہ طریقہ، یہ بات، اور دوسرا کئی ہزار پردے اللہ نے رکھے، 70,000 پردے ہیں سرکار کے جسم پاک کے، بشریت کے اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں۔ تو ایک تو یہ غائبانہ پردہ ہے، تو کوئی دیکھ ہی نہ پائے، دیکھنے کی تاب ہی نہیں، اور ایک ظاہری طور پہ اتنے کمالات، معجزہ مکمل ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے کہنے والے نے بڑا پیارا شعر کہا، شیخ طریقت نے کہا، شیخ الاسلام نے کہا، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، روضہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور فرش زمیں ہو یا عرش بری ہو، فرش زمیں ہو یا عرش بری ہو، رب کے سوا، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرش زمیں ہو یا عرش بری ہو، فرش والے ہو یا عرش بری، مطلب فرشتے ہو، ملائکہ ہو، تمام، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، میرے رسول کی حقیقت کے چہرے پہ پردہ ہی کچھ ایسا ہے۔ پردوں کو دیکھا، حسن کو دیکھا، کمال کو دیکھا، مکمل مصطفیٰ کو
کوئی نہ دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، خدا بھی پردے میں غیب الغیب، اور حبیب کو ظاہر کیا تو ایسا کہ پتا پتا جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، کنکر کنکر جانتا ہے، ظاہر ایسے کہ کنکر بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ایسے ہے، اور چھپے ہوئے ایسے کہ نہ عائشہ صدیقہ سمجھ پا رہی نہ صدیق اکبر سمجھ پا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا۔ ظاہر ایسے کہ کائنات جانتی ہے، اور باطن ایسے کہ خدا کی سوا کوئی جانتا ہی نہیں، نہ ان کی حقیقت کو جانتا ہے نہ ان کے مرتبے کو جانتا ہے۔ میرے رسول کے مرتبے کو خدا کی سوا کوئی نہیں جانتا، میرے سرکار کملی والے آقا کی حقیقت کو خدا کی سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان کا دیدار مکمل دیدار، جس نے چہرہ دیکھا گم ہو گیا، جس نے معجزے دیکھا وہی گم ہو گیا، وہیں پر وہ اتنا زبردست تھا کہ ہزاروں زندگیاں گزر جائے ایک معجزہ دیکھنے کے لیے، ایک حسن کی جھلک دیکھنے کے لیے۔ آپ نہیں جانتے یوسف کو دیکھنے میں انگلیاں کٹ جاتی ہیں، جبکہ وہ خیراتی مصطفیٰ ہے نا، رسول کا حسن کا حصہ اٹھا کر یوسف کو دیا، تو عالم یہ ہے بڑی وہ اپنے من پہ اپنی عقل پہ ناز کرنے والی ایک یوسف کی جھلک پہ انگلیاں کاٹ دے، حسن یوسف میں کٹی، مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ، حسن مصطفیٰ وہ کہ ایک جھلک پہ ہزاروں زندگیاں ختم ہو جائے، ایک معجزے پہ اتنے معجزات ہیں، ایک معجزے پہ ہی ہزاروں زندگیاں اس میں گم ہو جائے، ختم ہو جائے، ہزاروں جبرائیل راہ میں ہیں۔ کسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس مصطفیٰ کی راہ مصطفیٰ ایسی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب اس راہ پہ آتے ہیں تو ان کی زندگیاں در زندگیاں نکل جاتی ہے۔ فرشتوں کا سردار نہیں سمجھ پاتا کہ مصطفیٰ کے قدموں کا کیا مقام ہے، عرش مولا سر پہ اٹھائے، طائر سدرہ آنکھ لگائے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے۔ آپ اندازہ لگاتے چلے جاؤ کہ یہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ کسی نے دیکھا نہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، حسن مصطفیٰ ایسا، کمالات مصطفیٰ ایسا، درجات مصطفیٰ ایسا، فیضان مصطفیٰ ایسا، نور مصطفیٰ ایسا، نور الہی ایسا کہ ہاتھ اٹھائے تو معجزات، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، انگلی کی ادنا سے اشارے سے چاند سورج ڈوبا ہوا سورج نکل آئے، پتھر کو کنکریوں کو کلمہ پڑھا دے، ہے نا، ہاتھوں کے الگ معجزات، قدم کے الگ معجزات، زبان کے الگ معجزات، سر کے بال مبارک کے الگ معجزات، ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں، آنکھوں کے الگ معجزات، کان کی سماعت کے الگ معجزات، ایک ایک چیز کے ایسے ایسے معجزات ہیں سرکار کے، ہاتھوں کے کئی معجزات ہیں، قدم پاک کے معجزات، سینہ پاک کے معجزات، ذات پاک کی جو ارشاد فرمایا اس کے معجزات در معجزات، بلکہ میں نے جو ابھی کہا کہ خود معجزہ بنا کر کے بھیجا، اتنا بڑا معجزہ کہ جو انبیاء معجزہ لے کر آئے تھے، جن کے پاس کمالات تھے، معجزات تھے، اللہ نے دیے تھے، بڑے کمال کے معجزات جن کو کچھ دیے تھے انبیاء کو، وہ جب رسول کو دیکھتے ہیں، وہ جب حضور کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو معجزہ چند اللہ نے دیے ہیں، مگر حبیب کی ذات ہی کچھ اور ہے، یہ کچھ نہ دکھائے۔ تب بھی تو شب معراج جب اعلان ہو گیا کہ حبیب مسجد اقصی آ رہے ہیں، حبیب مسجد اقصی آ رہے تو فوراً ابراہیم بھی آ گئے، اسماعیل بھی آ گئے۔ کیوں آئے؟ اے ابراہیم تم تو خلیل ہو، اے موسیٰ تم تو کلیم ہو، پھر کیسے آئے؟ تو ان کا جواب آئے گا اس لیے آ رہے کہ آج اللہ کی دلیل ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آج اللہ کی دلیل وہ سرتاپا معجزہ، ان کی امامت کے پیچھے ان کا دیدار بھی ہو جائے، ان کے پیچھے نماز پڑھ کے یہ بتا دے کہ سارے معجزات، سارے انبیاء جہاں مل جائے اس کے بعد مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے، پھر مصطفیٰ کا مقام شروع ہوتا ہے، ان کے کمالات اور درجات کے معجزات شروع ہوتے ہیں، ان کے آغاز ہوتا ہے، ان کے آغاز کا یہ عالم ہے کہ انبیاء جمع ہو گئے مسجد اقصی میں کہ آج ہم اس کمال کو دیکھیں گے، اس نور جمال کو دیکھیں گے، آج اس برہان من ربکم کو دیکھیں گے، آج ہم کلیم ہیں، کلیم اور ہے حبیب اور ہے۔ کلیم سوچے میں جو ہے کلام لینے کے لیے طور پہ جاتا ہوں، یہ کون حبیب ہے کہ کلام اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟
یہ کون ہے؟ میں مسیح ہوں، میں دعا مانگتا ہوں یہ اللہ ایسا کر دے، اے اللہ ایسا کر دے، اے مولا ایسا کر، لیکن یہ حبیب ہے دعا مانگنے سے پہلے ہی رب فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو جو ہے کشادہ فرما دیا ہے، اس کے پہلے ہی فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ یہ کون ہے؟ ہم نجی ہیں، نجی، لیکن یہ کون ہے؟ امت کا بیڑا، ہم نے کشتی بنائی اتنی بڑی، نوح علیہ السلام نے، نوح نجیح اللہ نے، لیکن یہ کون آ رہا ہے کہ اشارہ کر دے تو کشتیاں یوں ہی پار ہو جائے بغیر اشارے کی؟ یہ کون آ رہا ہے کہ ان کی اولاد میں غوث اعظم ڈوبی ہوئی کشتی 12 سال کے بعد بھی نکال لیتے ہیں؟ تو دوستو یہ حبیب ہے جو انبیاء دیکھ رہے ہیں کہ ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہے، ان کے معجزات کیا ہے، ان کے کمالات کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے۔ اور سیرت کی بات آئی تو حضور پاک نے کی زندگی کی، حیات کی اللہ نے قسم یاد فرمائی، اے حبیب تمہاری اس زندگی کی حیات کی قسم۔ ایک جگہ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تمہارے رب کی قسم، کہیں زندگی کی قسم، کہیں تمہارے رب کی قسم ہے نا۔ قسم کے اگر دیکھا جائے تو کہیں جگہ حبیب کی بات، بس حبیب کے زمانے کی قسم، حبیب کے شہر کی قسم، حبیب کی حیات کی قسم، زندگی کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے۔ سوچو رسول کی وہ زندگی کیسی ہوگی، ماننا پڑے گا، وہ معجزات ہی معجزات ہوگی، وہ اللہ کی برہان ہی ہوگی، تب ہی تو اللہ کہتا ہے تمہارے زندگی کی قسم۔ تو ٹھہر کے بعد جب ختم اگر میں کروں گا تو یقیناً اس پہ ہی کروں گا کہ ان کا آنا معجزہ، ان کا جانا معجزہ، ان کا بیٹھنا معجزہ، ان کی ہجرت معجزہ، بلکہ ان کا بچپن معجزہ، ان کی جوانی معجزہ ہے نا، ان کی ہر عمر کا تقاضا معجزہ۔ تو بلا تشبیہ یہ یقین کرو، یقیناً 12 ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت جسم پاک سے دنیا میں تشریف لانا، میلاد رسول ہونا، ولادت پاک مصطفیٰ ہونا، یہ بھی مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ زندہ مرحبا۔ مصطفیٰ جو آئے دنیا میں، پیدائش ہوئی، یہ پیدائش بھی معجزہ ہے۔ وہاں کہاں وہ نور خدا لباس ہے، اور کہاں یہ بشری لباس، یہ بشری عالم، اس لیے کہاں یہ واقعہ ہے۔ لباس بشر بھی دھوکہ ہے، مگر یہ معجزہ ہے، لباس بشر میں رہتے ہیں، یعنی آنا بھی معجزہ اور لباس بشر میں رہنا بھی معجزہ، معجزہ ہی معجزہ۔ تو سرکار جو آ رہے، سرکار کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد۔ تو جہاں ہم آمد بناتے ہیں، یہ آمد میں معجزہ چھپا ہوا ہے، رب کی دلیل چھپی ہوئی ہے، اور وہ تو اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اس کا تو کوئی بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، وہ خود کسی کا بیٹا نہیں، وہ ماں باپ سے پاک، بیٹا بیٹی سے پاک، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا، رب تعالیٰ وہ پیدائش سے پاک ہے۔ لیکن حبیب کی پیدائش ہوئی، اس کا مطلب ہے حبیب خدا نہیں، تو یہ شرک نہیں، یہ تو شرک کا توڑ ہے، شرک سے بچ رہے کہ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، وہ زندگی موت یہ سب سے پاک ہے۔ تو حبیب کو یہ دے کر بتایا یہ میں یہ خدا تو نہیں ہے، یہ خدا تو نہیں ہے، مگر میرا نور ضرور ہے، لباس سے بشر میں بھیج رہا ہوں تو خدا نہیں، مگر ایک پل کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم ان کا دامن پکڑتے ہیں، دامن رسول پکڑتے ہیں، دامن مصطفیٰ پکڑتے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ لباس بشر میں رہتے ہیں، اور پھر رہنے کا کیا انداز، بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے گھر ہے یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، حضور کی معجزات ماننے والے، حضور کی پیدائش ماننے والے کہاں سے چلے؟ انسان بھی نہیں تھے، مان گئے، انسان بن گئے، مسلمان گئے، مومن بن گئے، جنتی بن گئے، صحابی بن گئے، ولی بن گئے، تابعی بن گئے، تبع تابعی بن گئے، ہے نا، غلام رسول بن گئے، ولی بن گئے، قلندر بن گئے، جنتی بن گئے، جنت النعیم حاصل کر لی۔ ماننے والے، یقین والے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں سے، کس لیے کہ خدا نے انسان بنایا، انسان بنایا ہمیں، خدا کی مرضی، خدا نے انسان بنایا، اللہ نے انسان بنایا، رسول اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ نے انسان بنایا،
اور رسول اللہ نے مسلمان بنایا تو جس نے ہمیں کلمہ دیا ہو، جنتی بنایا ہو، اس کریم کا میلاد بنا رہے ہیں۔ بڑے لطیف ہے ناز و یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ جو اہل شک ہے، اگر میں مگر میں رہتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ میرے آقا کا وہ مقام ہے، آقا کی وہ ولادت ہے، آقا علیہ السلام کا یہ پیارا پیارا نورانی مہینہ ہے۔ مولا تعالیٰ اس آمد رسول کی برکتیں ہم تمام کو نصیب عطا فرمائے۔ آمد رسول کی برکت، سرکار کی ان ایام معجزات کی برکت ہمیں عطا فرمائے۔ ان دنوں کی برکتیں، ان راتوں کی برکتیں، سرکار نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ مولا انہی کا صدقہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، خاندان کو عطا فرمائے، کاروبار میں، رزق میں، علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے، پریشانی کو آسان فرمائے، مشکلوں کو دور فرمائے۔ اس لیے آپ میلاد کی مجلسوں میں حاضر رہا کرو، اس لیے درود و سلام کی کثرت کیا کرو، اس لیے نماز کی پابندی کرا کرو، رسول سے رشتہ جوڑ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس آخری بات، کیونکہ آج چھٹی شریف ہے، وہ خدا کے رسول نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، وہ خود ایک نعمت، اور پھر ایک معجزہ ظاہر کیا، ہند کے لیے اپنا معجزہ غریب نواز عطا فرمایا، اپنا سایہ، اپنی سیرت، اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا معجزہ، اپنا نور نظر۔ کہا تم مدینے میں نہ رہو، جاؤ ہمارے ہند میں عاشق ہے، وہیں چلے جاؤ، میرے خواجہ پہ کروڑوں سلام ہو۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور زمین کے ضروری کاغذات گم ہو گئے ہیں، اور جو گورنر ہے، جو بادشاہ ہے، وہ دے نہیں رہے ہیں، دوسرا بنا نہیں رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، مجھے حلوہ کھلا دو، مٹھائی کھلاؤ۔ بندہ سچا عقیدت مند تھا، فوراً کھڑا ہو گیا، کہا حضور ابھی لے کے آیا، کہاں جانے سے پہلے سنو تو صحیح، لانا کہاں سے ہے؟ کہا بازار میں جو کونے والی دکان ہے، کہاں وہیں سے لانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ دوڑا گیا، اور جیسے اس کو کہا کہ جاؤ حلوہ مانگا، اس نے کاغذ نکالا اور حلوہ رکھنا ہی چاہتا تھا کہ اس نے دیکھا کہ جو کاغذ یہ ڈھونڈ رہا ہے وہی کاغذ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا رہنے دو یہ کاغذ مجھے دے دو، تو دوسرے کاغذ میں دے دو۔ کہا کیوں؟ کہا یہی تو تھا، وہاں کے دھکے کھاتا تو نہ جانے کیا ہوتا، غریب نواز میں ایک ہی میں کام ہو جاتا۔ یہ کیسا معجزہ ہے، عطائے رسول ہو کہ ہم شفیع رسول ہو، یہ ایسے معجزات ہے۔ فرمایا اس نے حلوہ لے کے آیا، کہا حضور لیجئے۔ کہا کیا ہوا کام؟ کہا حضور ابھی تو گیا، حلوہ ہاتھ میں نہیں آیا، اس کے پہلے کام ہو گیا۔ لیجئے حضور حلوہ کھائیے۔ کہا میں نے کھانے کے لیے نہیں منگایا تھا، یہ کاغذ وہاں تھا اس لیے بھیجا تھا۔ ہم کھا کے کیا، ہم تو کہاں ایسا کھانا پینا، لیکن اب ایسا کرو اس پر فاتحہ دے دو، سید عالم کی، شیخ عالم کی فاتحہ دو اور کھلا دو، تیرا کام ہو گیا ہے۔ اس لیے ان پر جو ہے درود و سلام پڑھو۔ یعنی کیا سمجھے، وہ چاہے تو پل میں کام کر دیں گے، کیا مرضی کے مالک ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، دنیا سے میں مسلمان گیا۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات کی سنت باقی ہوتا